ہم عدالت جانے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن ہم ریلی کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہیں. جو جواز ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے عمران خان صاحب کے بارے میں پیش کیا گیا عدالت میں, مجھے تو سن کے بھی شرم آ رہی ہے, کیونکہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں, ہی از دا فٹسٹ پرسن ان دا ورلڈ. وہ کھاتے بھی ماشاءاللہ خوش خوراک بھی ہیں, لیکن وہ 4 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں روز, وہ ٹریکنگ کرتے ہیں, وہ مرغلہ کے اندر گاڑی پہ نہیں پیدل چڑھ جاتے ہیں اوپر. تو وہ میرے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ میں ریکنسائل کروں, کیونکہ جس بیمار شخص کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ تو ایک لاغر ہے, اٹھنے بیٹھنے سے لاچار ہے, اس کو پکڑ کے اٹھا کے چلایا جاتا ہے اور ان کے اعضاء جو ہیں ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ہی میرے لیے شرمندگی کا بھی باعث ہے اور میرے لیے تکلیف کا بھی باعث ہے. I want to see عمران خان the fittest person as he has always been. Anyway, وہ چونکہ گرفتاری سے بچنے کے لیے, وہ چونکہ عدالتوں میں پیش نہ ہونے کے جواز ہیں, اس لیے درگزر کیا جا سکتا ہے کہ کیا کرے, مجبوری ہے. Having said that, یہ مارچ جو ہے اس کے بارے میں آپ نے خود ہی بتایا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے برگر مارچ ہے, لیکن رانا ثناء اللہ نے کل شام ایک اور اچھی بات کی تھی. وہ یہ تھی کہ ہم پکڑنے ہی نہیں چاہتے عمران خان صاحب کو. جس دن ہم نے فیصلہ کیا پکڑنا ہے اس دن ہم پکڑ لیں گے. اور خواجہ آصف نے تھوڑی دیر پہلے اس سے کہا کہ دیکھیں ہم کو گرفتار نہیں کرنا جب چاہتے ہیں, ان کو بھگا بھگا کے تکا کے ماریں. تو یہ تو ویسے ہو رہا ہے, یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہے عدالتوں میں جانا نہیں چاہتے ہیں. ان کا عدالتوں میں جانے سے گریز جو ہے وہ ان کو بزدل شخص ثابت کر رہا ہے, جس کے لیے جیسا میں نے کہا میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیونکہ ان کی 2-3 صفتیں جو ہیں ان میں سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ ایک نڈر آدمی ہے, کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. لیکن یہ ان کی صفت جو ہے یہ بڑی لارجلی کمپرومائز ہو رہی ہے ان کے وکلاء کے مشورے پر, یا ان کے جو ساتھی ہیں جو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ جواز پیش کر دیں تو آپ کو عدالت سے استثناء مل جائے گی. اچھا بخاری صاحب, آج جو ریلی نہیں نکالنے دی, دفعہ 144 کا نفاذ ہوا, وہ صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ دن ایسا تھا, عورت مارچ, حیا مارچ, اور پھر سچویشن کو بھانپتے ہوئے یہ خیال کیا گیا کہ سچویشن جو ہے وہ جو کہ حکومت کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا, تو حکومت نے یقیناً اس کے لیے کوئی حکمت عملی جو ہے وہ بنانی ہے. تو صرف دن کی وجہ سے دفعہ 144 نافذ ہوئی اور پی ٹی آئی کو ریلی نہیں نکالنے دی, کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں, میں دوسری طرف کی بات جس طرح میں کہتی ہوں کہ وہ بھی یقیناً سامنے آنی چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے پنجاب کے اندر, 30 اپریل کو الیکشن ہونے ہیں, تو آپ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ انتخابی سرگرمیاں کرنے سے روک سکتے ہیں. تو آج دن ایسا تھا یا پھر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اجازت ملے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کا پروسیس شروع ہو رہا ہے 11 مارچ سے, اور اس کے کچھ دنوں کے بعد کاغذات وغیرہ نامزدگی وغیرہ جب جمع ہو جائیں گے پھر اس کے بعد وہ الیکشنیئرنگ جس کو کہتے ہیں, الیکشن کمپین یا انتخابی مہم کہہ لیں اس کو, پھر اس کا آغاز ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ انتخابی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے دفعہ 44 نہیں, تو اس کے بعد اجازت ہوگی پی ٹی آئی کو. غلط ہے جی. 11 کے بعد تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی نا. اب 11 کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویٹی جینونلی الیکشن کرانے کے لیے شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, ابھی 3 دن ہیں اس میں, تو ہم دیکھیں گے کہ واقعتاً اس دن شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. لیکن یہ بنیادی طور پر میرے خیال سے اٹ واز اے ٹیسٹ آف نروز, کہ پی ٹی آئی جو سمجھتی تھی کہ ہماری دہشت اتنی ہے, ہمارا ڈر اتنا ہے, اور لیڈر ہمارے سروں پر بیٹھا ہو, تو پولیس کی ایسی کی تیسی, جیسی کہ انہوں نے کئی دفعہ ثابت کی ہے, پولیس کی ایسی تیسی ثابت کی نا انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس میں. مجھے ایک بات پہ بہت حیرت ہے, خان صاحب پر بھی مجھے حیرت ہے, خان صاحب کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان پر بھی حیرت ہے. انہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں کوئی سیکورٹی نہیں تھی. میں نے اور آپ نے سارا دن بیٹھ کے وہ مناظر دیکھے تھے. پولیس کا جو حال ان کے ورکرز نے کیا وہ آپ کو یاد نہیں ہے. پولیس کی وردیاں پھاڑی گئی, پولیس کی وینس کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے, سیکورٹی کی تاریں اکھاڑ کے کیسے انہوں نے پھینکی, گیٹ کیسے توڑا, کیمرے کیسے توڑے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں سیکورٹی نہیں تھی؟ سب سے بڑا تھریٹ جو ہے سیکورٹی کو وہ آپ خود تھے اور آپ کے ساتھی تھے. یہ 150-200 ٹائیگرز ایسے ہیں جو ہر وقت خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس قسم کی ہلڑ بازی مچانے کے لیے انہوں نے کافی مہارت حاصل کی ہوئی ہے. لیکن آج گورنمنٹ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ دیکھے صحیح ان میں کتنا بل بوتا ہے ان میں. تو آپ نے دیکھا کہ جب پولیس نے واٹر کینن استعمال کیا, جب پولیس نے لاٹھی چارج کیا, پولیس نے شیلنگ کی, تو ورکر کس طرح سے بھاگے ہیں وہاں سے. وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت فوٹیج اویلیبل ہوگی, اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں اس کو, کہ کس طرح پائپوں کا سہارا لے کے
وہ بچپن میں نا ہم کھیلا کرتے تھے وہ زمین کے اوپر گھسٹنے والی ایکسرسائز نا، وہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو کوئی آدھے گھنٹے کے بعد وہاں اس پوری سڑک کے اوپر کوئی ورکر نہیں تھا, گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے. تو جو پولیٹیکل کیمپین ہوتی ہے نا اصل میں, جس کو کہتے ہیں سیاسی جدوجہد, اس میں بڑی مار پڑتی ہے اور مار کھانی پڑتی ہے. یہ ٹرین نہیں ہے مار کھانے کے لیے, یہ پہلی دفعہ ہاتھ لگے. نہیں تو اس لیے رانا صاحب نے اس کو برگر مارچ کہا ہے. ہاں نہیں, پہلی دفعہ ہاتھ لگے ہے نا. آپ مجھے بتائیں نا کیا ہوا, آدھے گھنٹے کے بعد صورتحال قابو میں تھی, صحیح. ریلی والی مک گئی ساری. اچھا, رانا صاحب نے ایک اور اہم بات کی ہے, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے اس حوالے سے تنقید بڑھتی چلی جا رہی ہے, عدلیہ کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ رہے ہیں, یہ رانا صاحب نے کہا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب 13 کے بعد مجھے نہیں لگتا, پرسنلی ان کو نہیں لگتا کہ کوئی ریلیف جو ہے وہ ملنا چاہیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اب تک کی کہانی کا اگر آپ احاطہ کریں تو صرف رانا ثناء اللہ نہیں کہہ رہے ہیں, ایک یہ تاثر قائم ہے, نون لیگ کو بھی چھوڑ دیں آپ, ایک جنرلی تاثر قائم ہے کہ پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے. ایک لمبی کہانی ہے, اس کی جتنی لمبی تفصیل آپ چاہیں گی میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں, اور یہ تاثر ختم ہونا چاہیے. Nobody is above the law. ٹھیک ہے, ہم نے یہ مناظر بھی دیکھے کہ رات کو سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کھلتی ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کے اندر, ابھی پٹیشن تیار ہو رہی ہے رات کو 2 بجے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کس طرح سے اس کی دیواریں پھلانگ کے پی ٹی آئی کے لوگ اندر گئے تھے, چونکہ کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا, اس لیے وہ ان کا خیال یہ تھا کہ جہاں مرضی ہم چاہیں وہ ہم یہ کر لیں گے, اب کسی نے نہیں کرنے دینی. میں آپ کو یہ آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, فیصلہ ہو گیا, طے ہو وہ گیا. جو فری فار آل تھا نا کہ عدالتوں میں گھس جائے, دیکھ لیا نا آپ نے, دا ایپک پوائنٹ جہاں پر خود خان صاحب موجود ہیں, یہ اس کے سامنے کے مناظر ہیں آج جو ہم نے دیکھے ہیں. صحیح. تو یہ ایک تو مجھے لگتا ہے یہ کہ اب نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومتی رٹ کو کمپرومائز نہیں کرنے دینا ہے. عدلیہ کے حوالے سے ہم نے بہت دفعہ اپنے پروگراموں میں بات کی ہے, ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو یہ تاثر ختم کرنے کی کانشیس ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ وہ ٹلٹڈ ہیں ٹورڈز اینی پولیٹیکل پارٹی. میں نام بھی لینا نہیں چاہتا, ہم نہیں چاہتے کہ عدلیہ کے بارے میں اس قسم کے ریمارکس پاس کیے جائیں. ہمارے دلوں میں عدلیہ کی عزت ہے, ہونی چاہیے, اور ہر شہری کے ساتھ کے لیے ہونی چاہیے. مگر جس طرح کا گبڑ خانہ بنایا ہے نا پی ٹی آئی نے عدالتوں کو, اس کی تفصیل میں ہم نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. کہیں نہ کہیں ہم باعث توہین عدالت ہوں گے, جو کہ ہماری انٹینشن نہیں ہے بالکل. مگر پی ٹی آئی, اس کے ورکر, اس کے لیڈروں نے جو بھرکس نکالا ہے عدلیہ کا, یہ بھی پوری تاریخ لکھی جائے گی. نہ اس سے پہلے, جملہ پورا ہو جائے, نہ اس سے پہلے کبھی اس طرح ہوا, اور نہ میرا خیال ہے کہ آئندہ کوئی ہونے دے گا. اگر عدالتوں کو اپنی عزت مطلوب ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کے لیے کیا کیا نہیں کیا جا رہا. لاہور ہائی کورٹ, کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اس سارے 1.5 دن کے ڈرامے کے بعد رزلٹ یہ نکلے گا کہ ان کو ضمانت مل جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس کا جو بھرکس بنایا گیا, جس طریقے سے روندا گیا اس کو پیروں کے تلے, کسی کا خیال تھا کہ وہاں سے ریلیف ملے گا؟ بخاری صاحب پھر کیا ضرورت ہے یہ تمام پورا دن جو تماشا چلتا ہے, خان صاحب ابھی آ رہے ہیں, ریلیاں نہیں, اب نہیں چلے گا. میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ اتنے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں, اور خان صاحب کو یقیناً کہیں نہ کہیں ادراک ہوگا کہ مجھے ریلیف ملنے والا ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے اس سارے. میں عرض کروں کیا ہوا, جو لوگ اپنی ریڈ لائن کراس کر کے ٹلٹڈ نظر آئے, ان کے خلاف آپ دیکھ لینا کیا ہوا میڈیا میں, کیا ہوا عوامی سطح پہ. پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے ججز کے نام لے لے کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ شرمناک بات ہے. اوائڈ کرنا چاہیے, میڈیا کو بھی کرنا چاہیے اوائڈ, پی ٹی آئی کو بھی کرنا چاہیے, باقی دیگر جماعتوں کو بھی کرنا چاہیے. کل ہم نے نہیں کہا پروگرام میں, پرسوں نہیں کہا ہم نے کہ جو مریم نواز کر رہی ہے, that does not make 2 wrongs make 1 right. اگر خان صاحب کرتے رہے ہیں تو آپ کے لیے بالکل واجب نہیں ہے کہ آپ بھی وہی کریں. آپ بیانیہ بنائیں, کوئی آپ کو سیاسی بیانیہ بنانے سے نہیں روکتا, لیکن خدا کے واسطے عدالتوں پر تو رحم کر دیں یار. تو یہ جو منظرنامے ہیں, یہ میں نے جیسا کہا, مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہے کہ اب عدالتیں کانشیس ہوں گی, وہ یہ نہیں کرنے دیں گی. مثال کے طور پہ اب انہوں نے پیش ہونا ہے نا, 13 کو جانا ہے. Nobody will allow his worker to come in. یہ لکھوا لیں مجھ سے, they will be stopped outside.
اور یہاں انہوں نے ثابت کر دیا ہے. اچھا یہ طے ہو گیا, یعنی آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں یہ کہ آج طے ہو گیا. یس یہ پہلا مظاہرہ تھا آج اس کا. اچھا ٹھیک ہے. جنہوں نے خان صاحب کے گھر میں موجود ہوتے ہوئے باہر ورکر اکٹھے نہیں ہونے دیے, آپ کا خیال ہے وہ عدالتوں پہ چڑھائی کرنے دیں گے؟ نہیں ہونے جا رہا یہ, اور نہیں ہونا چاہیے.